ٹیکنالوجی ان ایوری ڈے لائف، یہ یونٹ ہے جو ہم نے کل سٹارٹ کیا تھا. آج جو ہے ہم اس کا باقی حصہ پڑھیں گے. تو آپ کو پیج نمبر 96 پر جو ہے نظر آ رہا ہے نمبر 4. تو اس سے پہلے جو ہے آپ دیکھ چکے ہیں، مختلف فیلڈز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جن میں سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے انسان کی مدد کی ہے بہتری لانے کے لیے. تو آج جو ہے نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کیا ہے، ایگریکلچر انڈسٹری. تو اگلا جو ہے وہ ایگریکلچر انڈسٹری ہے جس میں ٹیکنالوجی نے جو ہے انسان کی بہت مدد کی ہے. تو کیا دیکھیں کیا کہتا ہے. وی کی ناٹ فیل ٹو مینشن، ہم نہیں رہ سکتے ذکر کرنے سے، دیٹ ٹیکنالوجی has been of great benefit to ایگریکلچرل انڈسٹری، کہ ٹیکنالوجی بہت مفید رہی ہے زرعی صنعت کے لیے. It's now possible to determine the climatic changes as well as climatic conditions that favor various plants. کہتا ہے اب ممکن ہو گیا ہے کہ ہم تعین کریں موسمی تبدیلیوں کا اور موسمی آرات کا جو مختلف پودوں کے لیے سازگار ہیں. یعنی کیا مطلب ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ اب انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں اور مختلف قسم کے موسمی حالات جو مختلف پودوں کے لیے مفید ہیں یا سازگار ہیں ان کا تعین کر سکیں. Likewise, today it is possible to grow crops in a desert by use of agricultural biotechnology. اسی طریقے سے آج ممکن ہو گیا ہے کہ ایک صحرا کے اندر زرعی حیاتی ٹیکنالوجی کی مدد سے فصلیں اگائیں. کہتے ہیں اب انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ صحرا کے اندر بھی جہاں جو ہے ادروائز فصلیں نہیں اگ سکتی تھی، اب بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہے وہ وہاں فصلیں اگانے کے قابل بھی ہو گیا ہے. With biotechnology, plants have been engineered to survive in drought conditions. بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے ایسے پودے بنا لیے گئے ہیں جو خشک سالی کے حالات میں بچ سکیں، زندہ رہ سکیں. یعنی کیا مطلب ہے کہ نئے پودے جو ہے انسان نے اپنے تجربات سے جو ہے جینیاتی تبدیلی سے جو ہے ایسے پودے متعارف کرائے ہیں جو خشک سالی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. Through genetic engineering, scientists have managed to introduce traits into existing genes with a goal of making crops resistant to droughts and pests. جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے یعنی جین بنانے کی تکنیک کے ذریعے سائنٹسٹ ہیو مینیج، سائنسدانوں نے انتظام کر لیا ہے ٹو انٹروڈیوس ٹریٹ انٹو ایگزسٹنگ جینس، یعنی موجودہ جینس کے اندر ایسی خصوصیات متعارف کرانے کا، ود اے گول آف میکنگ کراپس، یعنی مقصد سے ایسی فصلیں بنانے کے مقصد سے، ریزسٹنٹ ٹو ڈراٹس اینڈ پیسٹ، یعنی جو مقابلہ کر سکیں گی کس کا، خشک سالی کا اور پیسٹ کا بھی. یعنی انسان نے کیا کیا ہے، موجودہ جو جینز ہیں ان کے اندر ایسی خصوصیات جو ہے وہ پیدا کر دی جائیں، ایسی خصوصیات پیدا کر دی جائیں کہ وہ فصلیں کہ اس سے تیار ہونے والی فصلیں وہ خشک سالی اور کیڑوں مکوڑوں سے جو ہے محفوظ رہ سکیں، ان کا مقابلہ کر سکیں. نمبر 5. اب اگلا جو ہے کیا ہے، اگلا میدان جو ہے کیا ہے، وہ پاور جنریشن کا فیلڈ ہے، اور جس کی مدد سے جو ہے انسان جو ہے وہ بجلی بناتا ہے. کہتا ہے نیچرل فورسز افیکٹ اینڈ ڈسٹربٹ ہیومن لائف اینڈ ڈیلی اکنامک ایکٹیویٹیز. کہتا ہے کہ قدرت کی مختلف طاقتیں افیکٹ اینڈ ڈسٹربٹ متاثر کرتی ہیں اور تہ و بالا کر دیتی ہیں، درم برم کر دیتی ہیں لائف اینڈ ڈیلی اکنامک ایکٹیویٹیز، یعنی زندگی کو اور روزمرہ کی معاشی سرگرمیوں کو. فار ایگزامپل فلڈز واش اوے فارم لینڈ،
and homes, and they carry out fertile topsoil and disrupt the growth of crops. کہتا ہے مثال کے طور پر سیلاب وہ کھیتوں کی زمین کو بہا کر لے جاتے ہیں، گھروں کو بہا کر لے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اوپر والی زرخیز زمین کو. which affect human life جو متاثر کرتا ہے انسانی زندگی کو. However, technology has enabled humans to build large dams which can harbor excess water and use that water to generate power. کہتا ہے لیکن ٹیکنالوجی نے انسان کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ بڑے بڑے ڈیم بنائے اور اضافی پانی کو جو ہے ذخیرہ کریں اور پھر اس سے بجلی پیدا کریں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے دو فائدے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس وقت آپ ڈیم بناتے ہیں تو اس سے جو ہے فلڈ کا خطرہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، فلڈ نقصان نہیں کرتا، پانی ذخیرہ ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے اس ذخیرے سے جو ہے اس ذخیرہ کیے گئے پانی کو جو ہے پھر استعمال میں لایا جاتا ہے، جس کے لیے آپ پاشی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاور جنریشن کے لیے یعنی بجلی بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. Also, fire is damped to heat our homes and process industrial material. اور پھر آگ آتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ آگ جو ہے یہ درمیان میں جو ہے رہ گیا تھا. Also, fire burn building, crops and forests which affect human life. کہ آگ جو ہے کیا کرتی ہے، وہ عمارات کو جلاتی ہے، جنگلات کو جلاتی ہے، فصلوں کو جلاتی ہے جو انسانی زندگی کو متاثر کرتی ہیں. تو اب آگے جو آتا ہے آلسو فائر از ڈیمپڈ. تو اب وہی آگ جو کبھی صرف جلاتی تھی، نقصان کرتی تھی، اب انسان اس کو بھی جو ہے اپنے استعمال میں لا رہا ہے. آلسو فائر از ڈیمپڈ ٹو ہیٹ آور ہومس. یعنی آگ کو استعمال کیا جاتا ہے ہمارے گھروں کو گرم کرنے کے لیے. اینڈ پروسیس انڈسٹریل میٹیریل اور پروسیس کرنے کے لیے صنعتی مواد کو یعنی عمل سے گزارنے کے لیے بنانے کے لیے صنعتی مواد. ونڈ از بینگ یوز ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی. ہوا کو استعمال کیا جا رہا ہے. پھر آ جاتی ہے دوسری فورس آف نیچر کیا ہے، ہوا ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے بجلی بنانے کے لیے. وی ہیو کنورٹڈ سولر انرجی ٹو پاور. کہتے ہیں ہم نے بدل دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے شمسی توانائی کو بجلی کے اندر. which is being used in homes and businesses. جو استعمال کی جا رہی ہے گھروں کے اندر اور کاروباروں کے اندر. تو اس طرح جو ہے ہم نے جو مختلف جو فورسز آف نیچر ہیں ان کو اپنے استعمال میں لایا ہے. ہم نے پانی کو، فلڈ کے پانی کو، سیلاب کے پانی کو اپنے استعمال میں لایا ہے. ہم نے ہوا کو، آگ کو جو کبھی جو ہے کیا کرتی تھی، ہماری عمارتوں کو جلاتی تھی، ہمارے جنگلات کو جلاتی تھی، ہمارے فصلوں کو صرف جلاتی تھی، اب اس کو جو ہے ہم نے جو ہے بجلی پیدا کرنے کے، ہم نے اپنے صنعتوں کو چلانے کے لیے جو ہے استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے ونڈ، ہوا کو اور سورج کی روشنی کو جو ہے ہم بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اب اگلا فیلڈ آتا ہے ٹرانسپورٹیشن کو. تو کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن میں بھی جو ہے ٹیکنالوجی نے ہماری بہت مدد کی ہے. ٹرانسپورٹیشن از ون آف دا بیسک ایریاز آف ٹیکنالوجیکل ایکٹیویٹی. کہتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن یا نقل و حمل یہ بنیادی شعبوں میں سے ہیں ٹیکنالوجی کی سرگرمیوں کے. Both businesses and individuals have benefited from the new technologies in the travel industry. کہتا ہے دونوں یعنی کمپنیاں یا بزنسز، کاروبار یا کمپنیاں، اینڈ انڈیویجول اور افراد have benefited نے فائدہ اٹھایا ہے from the new technologies ان نئی ٹیکنالوجیز سے in the travel industry سفری انڈسٹری میں، سفری صنعت میں. تو کہتا ہے سفری صنعت میں بھی جو ہے کمپنیوں نے بھی اور افراد نے بھی جو ہے
ٹیکنالوجی سے نئی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا ہے. ٹائم از منی، وقت تو ایک دولت ہے. سو وی مسٹ ہیو فاسٹ اینڈ ایفیشینٹ مینز آف ٹرانسپورٹ. اس لیے ہمارے پاس جو ہے تیز اور مؤثر ذرائع ہونے چاہیے نقل و حمل کے. ٹرائی ٹو امیجن لائف وداؤٹ ویل ڈیولپڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم. کہتا آپ ذرا کوشش کریں تصور کرنے کا ایسی زندگی کا جو ترقی یافتہ نقل و حمل کے نظام کے بغیر ہو. I think of transportation in the same light as food, clothing and shelter. کہتا ہے کہ میں نقل و حمل کو اسی تناظر میں دیکھتا ہوں، اسی روشنی میں دیکھتا ہوں جیسے کہ میں خوراک، لباس اور پناہ یا چھت کو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی. کہتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح جو ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے. It has become a basic need because we use advanced transport means like car, train and airplane to go to work, to transport goods, to go shopping, to visit friends and families and so much more. کہتا ہے میں اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھتا ہوں جس تناظر میں میں خوراک کو یا لباس کو یا پناہ کو دیکھتا ہوں. یہ بھی جو ہے بنیادی ضرورت بن چکی ہے کیونکہ ہم ترقی یافتہ ذرائع استعمال کرتے ہیں نقل و حمل کے، جیسا کہ کاریں ہیں، ریل گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں. کس کے لیے؟ کام پر جانے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی اشیاء لے جانے کے لیے، شاپنگ پر جانے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے جانے کے لیے، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے. However, تاہم in recent times the transportation technology has become very fast and efficient. کہتا ہے کہ جدید وقتوں میں، حالیہ وقتوں میں نقل و حمل کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت تیز اور مؤثر بن گئی ہے. The positive effects of technology on society has brought progress and allowed us to reach new heights that were never conceived of before. کہتا ہے کہ مثبت اثرات نے ٹیکنالوجی کے مثبت اثرات نے معاشرے پر ٹیکنالوجی کے مثبت اثرات نے has brought progress لایا ہے ترقی کو and allowed us to reach new heights that were never conceived of before. اور ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم ان نئی بلندیوں تک پہنچیں جن کے بارے میں کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں تھا اس سے پہلے. Without science and technology, we are left stagnant. کہتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر ہم کیا رہ جاتے ہیں؟ ساکن اور جامد رہ جاتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو سائنس نے ہماری بہت مدد کی ہے انسانی ترقی میں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے. اگر سائنس نہ ہو، ٹیکنالوجی نہ ہو تو انسان جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتا. زندگی ایک مقام پر آ کر رک جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارا یہ لیسن ختم ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.